إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة
وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي ميسرة شهر وأوتيت الشفاعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاتعداد انگنت حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اس اکیلے خالق و مالک رب العالمین کے لیے، ارحم الراحمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع الموحدین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام القبلتین، شاف محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، جو رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور جس رسول کی ہمیں امت ہونے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار لاتعداد احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اور بے حد انعامات میں سے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا۔ وہ نبی جن کا تذکرہ تورات و انجیل میں کہ وہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور لوگوں پر بوجھ پڑے ہوئے تھے اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے، وہ نبی ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو اس امت سے ہٹا کر کے چلے گئے اور انہوں نے ان توقوں کو بھی اتارا اور بوجھوں کو بھی اتارا۔ اس کی کئی ایک مثالیں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں سے ایک بوجھ سابقہ امتیں، ان کا روزہ، جب تک وہ جاگتے رہتے، کھاتے پیتے رہتے، ان کی افطاری بھی تھی اور سحری بھی وہی تھی، ان کو سحری نہیں عطا کی گئی تھی۔ جب کوئی بندہ سو جائے اس کا اگلے دن کا روزہ شروع۔ اور اس امت پر اللہ نے مشقت دیکھی۔ ایک صحابی دن بھر محنت کر کے آئے، رات کو بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں آ کے کوئی کھانے کو ہے؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ کہتی ہے آپ ٹھہریے اور میں پڑوسی کے گھر سے کچھ چیز کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ یہ بیٹھے اور انہیں نیند آ گئی۔ وہ آئی، اللہ کی بندی دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے کہ محنت مشقت سے تھا، بھوکا پیاسا تھا اور اگلے دن کا روزہ اس کا شروع ہو گیا، روزہ اس نے جاری کیا۔ ہمارے گھروں میں تو اللہ کی بے حد اور بے شمار لاتعداد نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، صحت مند ہونے کے باوجود، فرصت ہونے کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو روزے دار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے یوں ہی بھوکے پیاسے روزہ رکھ لیا، اگلے دن دوپہر کا وقت آتا ہے، اس کو غشی پڑتی ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرما دی کہ جب تک صبح سحری کا وقت، اذانوں کے وقت تک اللہ نے عطا کر دیا۔ بیویوں کا جائز ہونا خامدوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کے شوہر جو ہیں وہ درست ہونا، یہ بھی رخصت عطا کر دی۔ تو یہ کئی قسم کے بوجھ تھے جو اللہ نے امت محمدیہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آسان فرما دیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو میرے سے قبل کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا ہر نبی ایک مخصوص قوم کی طرف آتا، مجھے اللہ نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک سب کا نبی میں ہوں۔ اب
مشرق کے کناروں تک، مغرب کے کناروں تک، آسمان و زمین کی حد جہاں تک ہے وہاں تک نبوت چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت چلے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے غنیمتیں حلال نہ تھیں، لوگ لڑتے جانے پیش کرتے، لیکن غنیمتیں میرے سے پہلے حلال نہ تھیں، اللہ نے میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا، اور میرے لیے مسجد کو، زمین کو پکیزہ اور پکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا۔ فرمایا میری امت کے کسی امتی کو، کسی شخص کو جہاں وقت آ جائے نماز کا، اس کو مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں پہ وضو بھی حاصل کرے اور وہاں پہ نماز بھی ادا کر لے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی کہ میں 1 مہینے کی مسافت دشمن سے دور ہوتا ہوں، دشمن کے دل کے اندر اللہ میرا رعب اتار دیتا ہے۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ اور شفاعت ایک بڑی عظیم الشان مقام ہے، مقام محمود۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ سارے لوگ پریشانی کے عالم میں، بھیڑ کے عالم میں، گرمی کے عالم میں، پسینے کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں نبی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موڑ دیے جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موڑ دیے جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موڑ دیے جائیں گے، جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور جواب مل جائے گا، کوئی ان کی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ مقام پوری کائنات میں اگر کسی کو ملا ہے، اوتیت الشفاعہ، اللہ نے شفاعت کا حق مجھے دیا ہے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اور پوچھا بھی گیا تھا محبوب آپ شفاعت کن کی کریں گے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، تیرے حدیثیں سننے کے شوق کی وجہ سے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ سوال میرے سے ابو ہریرہ ہی کرے گا، ابو ہریرہ یہ سوال کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا، میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کی موت توحید پر واقع ہوئی، جس کی موت آئی اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ یہ اہل توحید کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، وگرنہ صرف نبی کی محبت کا دم بھرنا، امت کے اعزاز کو بیان کرتے پھرنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، کوئی فائدہ نہیں تجھے۔ آپ کی امت میں عیسائی بھی ہیں، آپ کی امت میں ہندو بھی ہیں، آپ کی امت میں یہودی بھی ہیں، آپ کی امت میں ملحد بھی ہیں، آپ کی امت میں کافرین بھی ہیں، ان کو اس امت کا فرد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے طائف کے اندر نبی کو پتھر مارے تھے، آپ کی امت کے افراد وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھنے سے روک دیا تھا، آپ کی امت کے افراد وہ شخص بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک لمبا سفر کر کے طویل قافلہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر، حرم بیت اللہ کے اندر عمرہ کی غرض سے داخل ہونا چاہتے تھے، عمرے سے روک دیا تھا جنہوں نے، آپ کی امت کے افراد وہ بھی ہیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، امتی ہونے کا فخر، امتی ہونے کا منصب اور امتی ہونے کا اعزاز اس شخص کو حاصل ہوگا جو نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، جس نے کلمہ پڑھا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، جس نے امت کے اندر سانسیں لیں، اللہ سے زندگی پائی اور اس امت کا فرد ایسے بن کے جیا کہ اس کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ کل قیامت کے دن نبی سے ملاقات ہوگی تو وہاں پہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس جستجو میں اس نے ساری زندگی بسر کر دی، پھر اسی لگن کے اندر، اسی کوشش کے اندر وہ اپنی اصلاح میں لگا رہا، لوگوں کی اصلاح میں لگا رہا، جو نبی دین لے کے آئے، جو نبی دین امت کو دے کر کے گئے، اس دین کی سربلندی کے لیے وہ راتوں بھی دنوں بھی وہ کوشاں رہا کہ نبی کے دین کی سربلندی کے اندر میری جان کھپ جائے، میرا مال چلا جائے اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں، حوض کوثر ملے، دل کو سکون مل جائے۔ 50,000 سالوں کا دن، اللہ اکبر اللہ، ایک گھڑی کی طرح گزر جائے، اس 50,000 سال کے دن کے اندر پھر پیاس نہ لگے۔ اللہ کے رسول کس کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا شفاعت اس کی کروں گا جس کی توحید میرے عقیدے پر آئے گی، جس کی موت میرے عقیدے پہ آئے گی،
مگر نہ صرف نبی 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 کرتے پھرنا، امت 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 کرتے پھرنا، لوگوں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امت کے اندر تو ابو جہل بھی تھا، اس کو امتی ہونے کا کیا اعزاز ملا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ کر ہمیں پوری طرح مستعد ہو کر آخرت کی تیاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ بھی اعزاز دیا ہے، بھول چوک، دل کے خیالات اور جب مجبور کر دیے جائیں یا ناپسندیدگی کے معاملات کے اندر اللہ نے ان پر نرمی کر دی ہے، ان کو گناہ گار نہیں ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ وسوسے دل کے اندر اٹھتے ہیں، بعض اوقات کفریہ خیالات آتے ہیں، بعض اوقات انسان کو گندے خیالات آتے ہیں، بعض اوقات انسان کو کئی طرح کے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وسوسوں کو معاف کر دیا گیا ہے جب تک وہ عمل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے۔ گندی بات کا اظہار زبان سے کر دیا، گناہ گار ہے۔ دل کے اندر آئی تھی، ختم ہو گئی، دماغ کے اندر مٹا دی، آئی تھی لیکن اس کو مٹا دیا، کوشش کر دی مٹانے کی، ہٹانے کی، تو یہ گناہ گار نہیں ہے۔ کسی سے بیان نہیں کیا اور دل کے اندر ہی آ کے ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی غلطی، بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کر دیے جائیں اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، غلطی سے کام ہو گیا تو غلطی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور ایسے ہی بھول چوک یہ بھی معاف کر دی۔ اور وہ آیتیں سورۃ البقرہ کی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کے اندر یہی درس ہے۔ اور امت محمدیہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 عطا کر دی، 2 عطا کر دی، 1 نہیں عطا کی۔ وہ 2، پہلی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری ساری کی ساری امت جیسے پہلے امتیں ہلاک ہوتی تھیں ایسے عذاب آئے اور میری ساری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ تیری ساری امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ جزوی طور پر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں اور دشمن بھی آتا ہے جزوی طور پر، لیکن پوری امت پر نہیں۔ اور دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری ساری امت پر دشمن غالب آ جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ نے اس بات کو بھی قبول فرما لیا۔ اللہ میری امت یہ مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اب وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں آپ مختار کل ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ اکبر، جو دعا مانگتا ہے دعا کا مقام عاجزی کا ہے۔ قبول کرنے والے کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے سامنے سارے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم انبیاء ہو، تم رسول ہو، تم اولیاء ہو، تم اصحاب ہو، تم اگلے پچھلے کتنے بھی نیک ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ اکیلا غنی ہے، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی میری امت میں نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا میں نے رب سے 3 چیزیں مانگی، 2 مجھے عطا کر دی گئیں، اور وہ 2 فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ میری امت پر قحط نہ آئے۔ قحط یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ میری ساری امت قحط کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آج ہم تبدیلی مہنگائی تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ قحط جو اہل مکہ پہ پڑا تھا، وہ قحط جو یوسف علیہ السلام کی قوم پہ پڑا تھا، ہمیں اس قحط کا اندازہ نہیں ہے۔ جب ان پہ قحط آیا تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں نظر آتا، وہ مردار کھانے پر
چمڑے کھانے پر، گھاس کھانے پر وہ مجبور ہو گئے، بالآخر مجبور ہو کر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات کے پاس گئے۔ تھے کفار، مانتے نہیں تھے مشرک، گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے تو اللہ آسمانوں سے اپنی رحمتیں نازل کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں، آج بھی اپنے مصائب مشکلات کا حل چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دامن کے اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمتیں اہل پاکستان ہی نہ صرف بلکہ پوری دنیا کو اپنی رحمتوں کے اندر اللہ جو ہے اپنی رحمتیں عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا، آپ صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، مکے والے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بھوک سے افلاس سے مر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے دعا فرما دیں اللہ رحمت کی بارش اتار دے، اور اگر رحمت کی بارش آ گئی، قحط سالی جاتی رہی تو ہم ایمان قبول کر کے آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے اس پروگرام کا سارا نقشہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش نازل کر دی، قحط سالی جاتی رہی، لیکن مکے والے پھر وہیں پہ رہے، انہوں نے توحید کو قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی، اللہ میری ساری کی ساری امت یہ قحط سالی کے اندر مبتلا نہ ہو، تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر دوسری آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہ میری ساری امت کو غرق کر دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ اور تیسری دعا آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے مانگی کہ یہ آپس کے اندر لڑے نہیں، ان کے فرقے جماعتیں ٹولیاں نہ بنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اس دعا کو قبول نہ کیا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اختیارات میرے اللہ کے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات نہیں ہیں، اور آپ نے امت کے لیے یہ دعائیں کی ہیں۔ تو آج جو ہماری صورتحال ہے، پہلی قوموں کے اندر ایک ایک جرم ہوتا، ایک ایک گناہ ہوتا، ایک ایک گناہ کی وجہ سے پوری پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی، کسی کو شرک کی وجہ سے، کسی کو زنا کی وجہ سے، کسی کو لواطت کی وجہ سے، کسی کو کم تولنے کی وجہ سے، کسی کو اللہ اکبر اللہ رسولوں کی نافرمانی اور ان کے ساتھ استہزاء کرنے کی وجہ سے۔ آج کون سا جرم ہے جو اس امت کے اندر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر امت محمدیہ کی یہ بھی خصوصیت اور فضیلت ہے، آپ نے فرمایا میری ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، گناہ پر، گمراہی پر میری ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا امت کا ایک گروہ ضرور حق پر رہے گا، اور وہ حق پر ایسے قائم رہے گا کہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ وہ ہمیشہ غالب رہے گا، غالب رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، ان کا مخالف ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ کی قسم ہے اگر ان کے معبودوں کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہوتا، اگر ان کے معبودوں کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہوتا تو کسی بھی اہل حدیث کے گھر میں کوئی خوشی آتی، ہمارے بچے یہ مار دیتے ہیں۔ ہمارے علماء اللہ کی تقدیر سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، تو انہوں نے بد زبانوں نے یہاں تک کہہ دیا، وہ کہتا تھا اللہ اکیلا داتا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا تھا، دیکھا نا ہمارے داتا صاحب نے کیسے جناب اس کو بم دھماکے کے اندر اڑا دیا۔ اور وہ محمد حسین شیخ پوری جو اللہ کا ولی تھا، اللہ اکبر اللہ، وہ کہا کرتا تھا اس کی ٹانگیں توڑ دیں، وہ توڑی تمہاروں نے، پھر جوڑی کس نے؟ جوڑی کس نے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، ان کا مخالف ان کو دبا نہیں سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے۔ وہم کذالک، اور وہ اسی طرح اسی حالت پر قائم رہیں گے۔ اور امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام مبارک، اور ایسے ہی امام احمد ابن حنبل، امام علی المدینی، امام البخاری
رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، اس حدیث کے مصداق اہل الحدیث ہیں، اس حدیث کے مصداق اہل الحدیث ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں اللہ کے اس مرد مجاہد پہ، کیا فرما گئے؟ فرمایا میں نہیں جانتا اگر اس حدیث کے مصداق اہل حدیث نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر اور کون اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ جماعت کون ہو سکتی ہے جس کی دعوت ما سوائے اللہ کے رسول کی دعوت کے، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کا قرآن، ہم لوگوں کو کسی بزرگ کی طرف نہیں بلاتے، کسی ہستی بستی کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ ہماری دعوت عام دعوت ہے کہ لوگوں آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جیسے پڑھے ہوں کے لیے، عالموں کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ایسے ان پڑھوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ آپ کو ہدایت کے لیے کسی بستی کی، کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر کو نازل کیا۔ پیغمبر سب کا، پڑھوں ہوں کا بھی نبی ہے اور ان پڑھوں کا بھی، اور پھر اللہ نے اس دین کو آسان دین بنایا ہے۔ اگر دین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا تھا، سوچیں ذرا، اگر دین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے آنے کا کوئی فائدہ کائنات میں ہوا؟ دین تو وہ ہے جو لوگوں کو سمجھ آئے، سمجھ کے لوگ اس پہ عمل کریں۔ آج یہ بہانہ کہ جناب وہ جو پڑھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، وہ دین کو جانتے ہیں، وہ جان کے، وہ سیکھ کے بس وہ بتا سکتے ہیں، نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا دین ہے۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت گمراہی پر، ضلالت پر، بدعت پر، شرک پر جمع ہو سکتی نہیں۔ ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ دلائل کا غلبہ اللہ نے آج دنیا کو دکھا دیا ہے۔ آئے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ اور ان جیسے بے شمار علماء کرام یہاں پہ ہمارے پاکستان میں، علامہ ہشام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر اور دیگر بہت سارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے علماء کا ایک سلسلہ جو سلفیت سے، قرآن و سنت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دلائل کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت ایسی امت ہے جس پر اللہ نے خصوصی رحم فرما دیا ہے، خاص طور پر رحمت نازل فرما دی ہے، اور اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا امتی ہذہ امت مرحومہ، میری امت خاص طور پر اللہ کی رحمت کی حقدار ہے، خصوصی طور پر میری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار ہے۔ آئیے سچے امتی بنیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کس وقت میں یاد آئی؟ آپ کے نبی، میرے نبی ہمارے لیے کتنی شفقتیں، کتنی محبتیں لے کے آئے۔ ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا۔ ایک دعا ہے، جب چاہو، جو چاہو اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ جس وقت میں جو بھی مانگو اللہ قبول کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی اور سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی۔ اللہ نے مجھے بھی کہا مانگیے، میں نے کہا اللہ قبول ہوگا، ملے گا؟ فرمایا جی ملے گا۔ فرمایا پھر میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا۔ محبوب کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا میں کل قیامت کے دن دیکھوں گا میری امت پریشان ہے، مصیبت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی سختیاں، پریشانیاں، میں اس دن اللہ کو کہوں گا اللہ میری امت، اور یہ جو دعا قبول ہونی ہے اللہ کل قیامت کے دن میری اس دعا کو قبول کر کے میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ پار کر دیں گے۔ امتیوں، جو نبی اتنی فکر کرے، طائف میں پتھر پڑے آپ نے دعا کو محفوظ رکھا، بیٹے فوت ہوئے لوگ مسکرائے، مذاق کیے، ٹھٹھے کیے، آقا نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، مدینہ جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ کرام دھوکہ دے کے شہید کر دیے گئے۔ آپ نے 40 دن تک یا 30 دن تک 5 نمازوں کے اندر بد دعائیں کی،
اللہ اکبر اللہ، اللہ ان قاتلوں کو، ان قبیلوں کو ہلاک کر دے، اللہ اکبر۔ نبی نے اس دعا کو محفوظ رکھا۔ میں قربان جاؤں، جو اتنی رحمتوں والا، اتنی وسعتوں والا، اتنی عطاؤں والا نبی ہے، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو یاد رکھے، آپ اس نبی کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ آپ اس کے دین سے بیگانے کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ اس نبی کے دین کو چھوڑ کے رسومات میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بدعات و خرافات اور شرک کے دل دادا کیوں بن جاتے ہیں؟ جس توحید کی خاطر اس نبی نے اپنے عظیم ترین لہو کو، اپنے عظیم ترین جسم کو لہو لہان کرایا۔ امتیو، آج اس توحید کے پرخچے اڑاتے ہوئے، آج اس توحید کا اللہ کی زمین پر مذاق دیکھتے ہوئے تم خاموش رہتے ہو، اور اللہ اکبر اللہ پھر بھی امید کرتے ہو کہ اس رحمت کے حقدار ہم بھی بن جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، امت کے اندر کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان کو اس امت کا فرد ہونے کا، ما سوائے اس کے کہ وہ کل قیامت کو سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، وہ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ امتی ہونے کا شرف اس شخص کو حاصل ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی اور بیداری کی زندگی بسر کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو 3 وصف خاص طور پر عطا فرمائے ہیں۔ ان کی صفیں، میری امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ اور پھر امت کی طرح صف بنائیں گے یا اپنے اپنے فرقے کی طرح صف بنائیں گے؟ ذرا فیصلہ یہیں پہ کر کے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، ہر نمازی کے درمیان 4 انگلوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ گھڑا ہوا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ وہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صفوں کو پہلا پورا کرتے ہیں، صفن کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ شیشہ پلائی دیوار کی مانند ہیں، ایسے صف بناتے ہیں۔ اور نبی کے صحابہ کیسے صف بناتے تھے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پہ، اللہ اکبر اللہ، انہوں نے باب باندھا کہ نبی کے صحابہ کیسے صف بناتے تھے۔ کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے نبی کے صحابہ صف بنایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، اور خنجر مارنے والا جب صفوں سے بھاگنا چاہتا تھا تو صف اس قدر سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح تھی کہ اس نے 7 سے زیادہ بندوں کو گرایا، لیکن اس کے باوجود صفوں سے فرار۔ اور آج جیسی صفیں بنائی جاتی ہیں، ان صفوں سے بھاگنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی خوبی، فضیلت کہ فرشتوں کی صفوں کی طرح صف بناتے ہیں، اور دوسری مسجد پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا، اور ایسے ہی جب بھی پانی نہ ملے مٹی کے ساتھ تیمم اور اس کے ساتھ مسجد بھی موجود۔ اور تیسری فضیلت ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسند احمد کی ہے، اس کے اندر فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے اس امت کو 2 آیتیں ایسی عطا کی ہیں جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی، اور یہ فضیلت والی بات ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ سورۃ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جو بندہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ان 2 آیات کو پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور یہ ایسی آیات ہیں جو آپ کی امت سے پہلے کسی دوسری امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا ہے، یہ بھی اعزاز دیا ہے، یہ کام تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ لے لیتے ہیں، کام تھوڑا اجر زیادہ۔ اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک مالک تھا، وہ مزدور لے کے آیا دہاڑی پہ۔ ایک بندہ کون ہے، کون مزدور ایسا ہے جو ایک کی رات پہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرے گا؟ یہودیوں نے کہا ہم۔ انہوں نے کام کیا، بڑا کام تھا ان کا، کتنی عمریں،
ہزار ہزار سال عمریں، کتنی کتنی عمریں، طویل عمریں، لمبی عمریں، اللہ انہوں نے کام کیا۔ پھر ان کے بعد پوچھا اب ایک کی رات پہ ظہر سے عصر تک کون کام کرے گا؟ عیسائیوں نے کہا ہم۔ پھر مالک نے پوچھا عصر سے لے کے مغرب تک وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھنے والے حضرات ہیں ان کا تو ادھر سے عصر پڑھے تو مسجد سے جایا نہیں جاتا، ساتھ میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عصر سے مغرب تک کون کام کرے گا؟ روپے 2 ملیں گے، کی رات 2 ملیں گے، 2 کی رات پر۔ تو آپ نے فرمایا تب باری ہماری آ گئی، ہم کام تھوڑا کرتے ہیں، اللہ اجر زیادہ دے دیتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے کتنی نمازیں؟ یہ 54 سال کی عبادت، 54 سال کی نمازیں بن جاتی ہیں۔ ایک نماز بیت اللہ کے اندر جو بندہ پڑھے، اللہ اکبر اللہ، آپ اور میں اللہ یہ موقع عطا فرمائے بیت اللہ میں نماز کا۔ لوگوں آج جو پڑھے اس کو تو سعادت، جو رسول کی امامت میں، رسول کی اقتداء میں جنہوں نے نمازیں پڑھی، آج لوگ ان کے ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آج ان کے ایمان کے بارے میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جن کا امام رسول اللہ ہو، جن کا امام امام الانبیاء ہو، ان کو کتنا زیادہ اجر ملتا ہو، اور جن کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اللہ خود کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، ان کے دلوں میں ماں سوائے تقوی کے اور کچھ، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان کے اجر پہ شک کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام تھوڑا، اچھا جی، ایک طرف کام کام اور کام، دوسری طرف رسول اللہ کا فرمان اور آپ کے حکم کے مطابق کام۔ ایک بندہ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، ملا کچھ بھی نہیں، اور جعلی نوٹ کسی کے پاس 1000 کے 100 ہوں، اس کا لاکھ ہو جائے گا پورا؟ اور اس سے بہتر نہیں کسی کے پاس اصل نوٹ ہو، ایک ہی ہو، فائدے والا کون ہے؟ کون ہے فائدے والا؟ وہ جعلی لے کے جائے گا، پکڑا جائے گا، قانون اس کو گرفت میں لے گا، لوگوں کی لان تان ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی، مجرم ٹھہرے گا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالص پکڑیے۔ نبی نے ایک وتر پڑھا ہے، تم ایک کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ نبی نے عشاء کی نماز کتنی پڑھی؟ آپ نے 4 فرض، 2 سنتیں اور 1 وتر، وہ نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، تہجد کا حصہ ہے۔ نبی کی نماز کتنی ہوتی تھی؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحاں، امام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، رمضان کی نماز، وہ کیا تھی؟ 11 رکعت سے زیادہ نہ تھی۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق 13 رکعت، آپ نے وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو 13 ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ 20 پڑھنے والے سوچیں گے ذرا، کام تھوڑا، اجر دوہرا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ رمضان میں اللہ نے 1 رات عطا کر دی۔ 1 رات کی عبادت 80 83 سال کی عبادت کے برابر اس امت کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صحیح طریقے سے جمعہ پڑھنے آتا ہے، اللہ اس کو 7 دن، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک، اور مزید 3 دن کے اللہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کام کتنا کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ۔ کام تھوڑا، اجر دوہرا۔ اللہ نے کیا شرف عطا فرمایا اس امت کو کہ یہ کام تھوڑا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ 10 دنوں کے ایک جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم بھی ماشاءاللہ لطف لے کے، مزہ لے کے سبحان اللہ کہنا سیکھے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے، ذرا سوچیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، وہ ایسے اجر نہیں مل جاتا، ایسے نہیں اجر ملے گا۔ وقت کی پابندی اور بر وقت آئیں، اذان سے پہلے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل عطا کر دیں۔ نبی یہ بات کر کے چلے گئے گھر کو، واپس پلٹے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں،
مختلف باتیں ہوئیں، آپ پلٹے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ سنو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر، 70,000 ایسے لوگ جن کو اللہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور نیکی نیکی ہوتی ہے، لیکن نیکی کے اندر سبقت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ جب ایک بندے نے سنا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ دیکھیں نمازوں کے لیے پہلے آنا، نیک کام پہلے بڑھ کے کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں۔ اس کو دیکھ کے دوسرا کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ پہل کر گیا ہے، وہ سبقت لے گیا ہے، وہ سبقت لے گیا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ جو نہ غیر شرعی دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے۔ یہ ستارہ آ گیا، وہ بلی آ گئی، یہ کالا کتا گزر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ بدشگونی نہیں لیتے تھے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب کا در چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ مارے مارے نہیں پھرتے تھے، وہ اپنی امید، توکل، بھروسہ اپنے رب پہ رکھتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ 4,90,000 یہ لوگ بنتے ہیں، 4 ارب، اور پھر اس کے ساتھ 90 کروڑ یہ لوگ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں امتی کا شرف ہونے کا ہمیں اعزاز حاصل فرمائے، اور ہمیں ان بے حساب جنت میں داخل ہونے والوں لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔